اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن میرے لیے کافی ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو ایسی شخص سے اکیڈمک گفتگو بعد میں ہوگی۔ پہلے یہ چند الزامی سوال اس سے پوچھیے۔ پہلا سوال یہ پوچھیے کہ اگر آپ حدیث کے اس پوری سند کے سلسلے میں اور ٹرانسمیشن کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آج کا مصحف وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ اگر وہ کہے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو آپ کہیے سورۃ الحجر کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ذکر کی حفاظت کرے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں موجود کتاب ہی وہ نازل شدہ ذکر ہے؟ کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا دعویٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے کو انڈیپینڈنٹلی کیسے ثابت کرے گا؟ یہ سرکیولر ریزننگ ہوگی اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور اس میں لکھی بات سچ ہے کیونکہ یہ قرآن ہے۔ تو جواب لازماً یہی ہونا چاہیے کہ صحابہ جیسے معزز جماعت کے ذریعے یہ نسل در نسل منتقل ہوا۔ پھر جس آیت کو دلیل بنا کر آپ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہوں وہ بھی تو صحابہ سے منتقل ہوئی ہے، تو کیسے مانا جائے کہ واقعتاً اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے، جبکہ آپ کے مطابق ٹرانسمیشن میں غلطیاں اور جھوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے؟ تو جن صحابہ کو آپ قرآن منتقل کرنے میں سچا اور امانت دار مانتے ہیں، انہی صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، فیصلے اور عملی زندگی منتقل کرنے میں یک بہ یک ناقابل اعتماد کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کا اصول کیا ہے؟ پھر قرآن سے 5 نمازوں کی تمام رکعات نکال کر دکھا دیجیے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء 4۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے، قاعدہ کب ہوگا اور نماز سلام سے ختم ہوگی؟ یہ سب کس آیت میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ ہمیں پوری امت کے مسلسل عمل سے ملا ہے تو آپ نے خود مان لیا کہ دین صرف قرآن کے لکھے ہوئے الفاظ سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والی سنت سے بھی ملتا ہے۔ پھر آپ کس قرأت کو قرآن مانتے ہیں؟ ہندوستان میں عام طور پر مصحف روایت حفص عن عاصم کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ حفص نے عاصم سے، عاصم نے اپنے قراء شیوخ سے، اور انہوں نے صحابہ سے قرأت حاصل کی۔ تو قرآنی قرأت بھی تلقی، مشافہہ اور اسناد کے ذریعے ہی منتقل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان قرأت میں اختلاف بھی پایا جا سکتا ہے، کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی مغربی یوم الدین پڑھتا ہے۔ اگر اسناد کا یہ نظام ہی غیر معتبر ہے تو حفص عن عاصم کو اللہ کا نازل شدہ قرآن کس بنیاد پر کہیں گے؟ پھر قرآن صرف اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا بلکہ بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن نبی کو حاکم، معلم، مبین اور اسوہ بھی قرار دیتا ہے۔ اگر رسول کی اطاعت کا مطلب صرف قرآن پڑھنا ہے تو اللہ نے رسول کی اطاعت کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقہ حدیث کے بغیر معلوم کیسے ہوگا؟ سورۃ النساء کے مطابق ایمان مکمل نہیں جب تک لوگ اپنے تنازعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کو حاکم بنانا کس طرح ممکن ہے اگر ان کی سنت اور فیصلے پریزروڈ ہی نہیں؟ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن جمعہ کی ندا پر تجارت چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، مگر جمعہ کی نماز، خطبہ، جماعت اور رکعت کا طریقہ کس آیت میں ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنے جانور، کتنا تجارتی مال، کتنا پرسنٹیج، کتنے عرصے کے بعد، یہ تفسیر قرآن سے کیسے نکالیں گے؟ حج میں طواف کتنے چکر ہے؟ قرآن طواف کا حکم دیتا ہے، 7 چکر کس آیت سے ثابت ہے؟ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ قرآن ایدیہما کہتا ہے، تو پھر انگلیوں سے کاٹا جائے گا، کلائی سے کاٹا جائے گا، کوہنی سے کاٹا جائے گا یا کندھے سے کاٹا جائے گا؟ اس لیے کہ ید عربک میں ان سب کو بولا جا سکتا ہے۔ تو حد کس جگہ تک ہے؟ اور پھر کتنی چوری پر حد لگے گی؟ 1 روپیہ، 1 روٹی یا 1 قیمتی مال؟ نصاب اور شرائط قرآن کی کس آیت سے ملیں گی؟ کیا ہر جگہ سے اٹھایا ہوا مال چوری ہے؟ چاہے وہ کھلی جگہ ہو، بند گھر ہو، امانت پہ خیانت ہو، لوٹ ہو، جیب کتری ہو، کیا ان سب پر ایک ہی حد لگے گی؟ اگر فرق ہے تو فرق کی سوچ سے ہوگا۔ کیا ایک مرد ایک عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ہی وقت نکاح میں جمع کر سکتا ہے؟ قرآن 2 بہنوں کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو جمع کرنے کی صاف ممانعت کہاں ہے؟ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر حدیث حجت نہیں تو اس نکاح کو حلال کہیں گے یا حرام؟ قرآن کے اندر ابو لہب کا ذکر ہے، پھر اس کی آئیڈینٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور آیت کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ قرآن کے کس دوسرے مقام سے معلوم ہوگا؟
गार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? सूरत तौबा में दूसरे दो में से और अपने साथी का जिक्र है। वो साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये किस आयत में नाम के साथ लिखा है? मस्जिदुल अक्सा किस जगह है? कुरान उसका नाम रहता है। उसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन किस आयत से साबित होगी अगर मुस्लिम हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन ही हुज्जत नहीं? फिर अगर आप कहते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के लिखने से मना किया था, तो पहली बात तो यह है कि जहां वो रिवायत है जहां पे हदीस के लिखने से मना किया गया था, तो बाद में वो रिवायत भी है जिसमें इजाजत दी गई थी। मुमानात की वजह ये थी कि कहीं कुरान हदीस एक दूसरे के साथ खगत मगत ना हो जाए। जब ये अंदेशा खत्म हुआ तो इजाजत दे दी गई। फिर सवाल ये है कि जिस हदीस की बुनियाद पर हदीस की किताबत को मना किया जा रहा है, वो हदीस खुद कैसे हुज्जत बन गई? अगर वो रिवायत आपके नज़दीक मकबूल है तो हदीस उसूलन कबूल हुई। फिर उसकी शरह और उसकी दूसरी इजाज़त वाली रिवायत भी देखी जाएगी। फिर ये क्या बात हुई कि आप पिक एंड चूज करें और उन रिवायतों को तो एक्सेप्ट करें जो आपके मतलब की हो और उन रिवायतों को इग्नोर और रिजेक्ट कर दे जो आपके मतलब की ना हो। अगर कोई कहे कि हदीस की ज़रूरत नहीं, सुन्नत तो तवातुर अमली से मुंतकिल हो गई है, तो उससे पूछिए नमाज का तरीका तो कुरान में नहीं। तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका कैसे मिला और जो तरीका मिला उसके हक होने की क्या दलील है? कुरान तो सिर्फ वाक़ीमुस्सलाह कहता है। अब सलाह के माने दुआ के भी हो सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज बाकायदा अदा न करे बल्कि सिर्फ दुआ में बैठ जाए तो क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी? और फिर क्या हर पुराना और मुसलसल अमल सुन्नत है? दुनिया भर के मुख्तलिफ फ़िरके अपने अमाल को सदियों से मुंतकिल बताते हैं। शिया अपने अमल को, दूसरे फ़िरके अपने अमल को। अगर सिर्फ हमारे बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं हुज्जत है, तो फिर हर फ़िरके का हर पुराना अमल सुन्नत मानना पड़ेगा। अब बताइए कौन सा अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और कौन सा बाद में पैदा होकर सिर्फ रिवाज बन गया? इसका फैसला सिर्फ अमल को देखकर नहीं हो सकता, यहाँ हदीस की ज़रूरत पड़ती है। तवातुर अमली से इतना पता चलता है कि लोग ये काम करते चले आए हैं, लेकिन हदीस से ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये काम क्यों किया, कब किया, किस मौके पर किया और उसकी शरई हैसियत क्या है। हदीस को हटा दीजिए, फिर सुन्नत और रिवाज में फ़र्क करने का कोई मुअतबर मइयार बाकी नहीं रहता। सुन्नियों के नज़दीक 5 वक्त की नमाज, 2 रकात, 4-4, 3-4 रकाती नमाज और निज़ारी आगा खानियों की 3 वक्ती दुआ दोनों अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में नस्लों से चली आ रही है। सिर्फ मुसलसल अमल कह देने से ये तय नहीं होगा कि कौन सी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर आप कहते हैं वो अमल तो बाद में बदल गया, उसकी असर नबी तक साबित नहीं, तो बस यही हमारा सवाल है, ये कैसे तय किया जाए कि कौन सा अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है और कौन सा बाद में बदला? क्या सिर्फ मौजूद अमल देखकर या इसकी पूरी सनद को और हिस्टोरिकल रिवायत को देखकर? ला मुहाला आपको इस ट्रांसमिशन के सोर्सेज को देखना होगा और वो साबित होगी हदीस से। ये तो सिर्फ चंद मिसालें थी, वरना सैकड़ों मिसालें बयान की जा सकती हैं जहां इनकी नुमाया गलती सामने आ जाए। लेकिन मैं आप पर छोड़ देता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में और मिसालों को बयान करें ताकि इनकी गलती मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके।